ایرا کی طبیعت دن بدن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہوتی ہے، اس کے جسم میں کمزوری پھیل چکی ہوتی ہے، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کی بے خوابی اور اندرونی کرب کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ صبح اٹھتی ہے تو اس کے جسم میں جان نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھال کر کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی تکلیف دیکھنے والا کوئی نہیں۔ ایرا کی حالت ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ کبھی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، کبھی سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، مگر اس سب کے باوجود کامیار اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، آجان بوجھ کر خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے۔ ایرا کی خاموش آہے اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی، شاید وہ سننا ہی نہیں چاہتا۔ ایرا کو یاد آتا ہے کہ کبھی یہی کامیار اس کے ذرا سے سر درد پر پریشان ہو جاتا تھا، اس کے لیے دوائیں لاتا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھتا تھا، مگر اب حالات اتنے بدل چکے ہوتے ہیں کہ ایرا کی شدید کمزوری بھی اسے متاثر نہیں کرتی۔ ایرا بستر پر لیٹی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی ہوتی ہیں، اور اس کے دل میں سوالات کی ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے کہ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ وہ اتنی اکیلی ہو گئی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید اگر وہ کچھ کہہ دے تو کامیار رک جائے، اس کی طرف دیکھ لے، مگر اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کی بات بھی سرد مہری میں نہ ٹوٹ جائے۔ ایرا کی طبیعت کی خرابی صرف جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل و دماغ بھی بری طرح متاثر ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ بے چینی میں مبتلا رہتی ہے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، اس کی آنکھوں میں نمی رہتی ہے، اور اس کے دل پر ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ کامیار یہ سب دیکھتے ہوئے بھی دیکھا کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب وقتی ہے، شاید ایرا جان بوجھ کر کمزور بن رہی ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی بے توجہی ایرا کو اندر سے مار رہی ہے۔ ایرا کئی بار کوشش کرتی ہے کہ کامیار سے بات کرے، اسے بتائے کہ اس کی طبیعت واقعی خراب ہے، کہ اسے اس کے سہارے کی ضرورت ہے، مگر ہر بار کامیار کا سرد رویہ اسے خاموش کر دیتا ہے۔ وہ کبھی موبائل میں مصروف ہوتا ہے، کبھی باہر جانے کا بہانہ بنا لیتا ہے، اور کبھی تھکے ہونے کا کہہ کر بات ختم کر دیتا ہے۔ بار